الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں ایسے چلے جاؤ گے ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے ان لوگوں جیسے حالات تم پر نہیں گزرے مستہم البأساء والضراء پہنچی ان کو سختی اور تکلیف وزلزلوا اور جھڑجھڑائے گئے ہلا دیے گئے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ حتیٰ کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے متی نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یعنی اتنی ان کو تکالیف پہنچائی گئی الا ان نصر اللہ قریب سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم جنت میں داخلہ جتنا ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے اتنا آسان ہے نہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جنت میں جانے کے لیے ایسے ایسے اعمال کرنے پڑتے ہیں جو ظاہری طور پر جو ہے نا انسان کو مشقت میں مبتلا کر دیتے ہیں ظاہری طور پر انسان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں تو جنت کو تکالیف سے ڈھانپ دیا گیا ہے جتنی تکالیف برداشت کریں گے اتنا زیادہ جنت میں جانا آسان ہوگا اور فرمایا حفت النار بالشہوات اور آگ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے جتنی اپنی من مرضی کریں گے اتنا جلدی آگ میں پہنچ جائیں گے شہوات میں اپنی خواہشات پوری کرنے میں جتنا لگیں گے اتنا جلدی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ جہنم میں جانا دنیا پر آسان کر دیا گیا ہے اور جنت میں جانا دنیا پر مشکل کر دیا گیا ہے تو جنت میں جانے کے لیے انسان جیسے سمجھتا ہے کہ بس دعائیں کرنے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے ایسا نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے مشکلات ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا فرمایا ایک مثال دیتے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے تو فرمایا جنت میں داخلے کے لیے اندرونی بیرونی دشمن تمہارے ہیں اندرونی طور پر منافقین مسلمانوں کے دشمن تھے بیرونی طور پر کفار دشمن تھے اسی طرح فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے آزمائیں گے تمہاری آزمائش ہوگی شر دے کر بھی اور خیر دے کر بھی بھلائی دے کر بھی برائی دے کر بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر بھوک دے کر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ تمہارے مال اور جان میں کمی کر کے آزمائیں گے وَالثَّمَرَاتِ پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یعنی یہ سب آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں پر تم پورا اترو گے تو پھر تم جنت کے مستحق بنو گے جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بس جو ہے نا بس کلمہ پڑھیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ان پر کیسی کیسی مشقتیں آئیں کیسی کیسی مشکلات آئیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ فرمایا کہ ان کو بأساء اور ضراء سختی اور تکالیف پہنچی اتنی سختی اور تکالیف پہنچی بأساء کہتے ہیں یعنی تجارت میں نقصان ہوا مالی طور پر نقصان ہوا فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا اور ضراء یعنی جسمانی طور پر نقصان ہوا جسمانی طور پر جسم کے ٹکڑے ہوئے جسم جو ہے نا اللہ کے راستے میں ان کے جو ہے نا چیرے گئے ان کے جسموں پر جو ہے نا تکالیف ڈالی گئی حضرت خباب بن عرد کا واقعہ بڑا مشہور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کو کتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ ایک دن کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب آپ سے اپنے سے پہلے کے حالات لوگوں کے حالات دیکھو کہ ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو چیرا گیا ان کے سر پر آدھا رکھ کے ان کو قتل کیا گیا لیکن ان کے پائے قدم میں ذرا بھی فرق نہ آیا استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آیا تو فرمایا کہ یہ دنیا ایسی مشقت کی جگہ ہے مشقت یہاں برداشت کرنی پڑے گی
تو فرمایا وزلزلوا، حتیٰ کہ ہلا دیے گئے، اتنی مشقت آئی کہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول بھی اور ایمان والے بھی کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اتنی زیادہ تکالیف ان کو دی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ مکارے کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ تو جتنا کوئی دنیا میں رہ کر مشقت برداشت کرے گا، اتنا ہی جنت کے درجات اس کے لیے آسان ہوں گے، اتنا ہی اس کے لیے بلند درجات ہوں گے، تو جنت میں پہنچنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت کو اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول بھی اور ایمان والے بھی جب ان کو بھی ہلایا گیا تو وہ بھی کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، یہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ جو تو نے ہم سے مدد کی ہے، جو تو نے وعدہ کیا ہے مدد کرنے کا، وہ وعدہ جلدی پورا فرما، اب ہم سے مزید مشقتیں برداشت نہیں کی جاتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مشقتیں اور تکالیف انبیاء کو دی گئی، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوئے ان کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی، مشقت کے بعد ان کو جنت ملی۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، جب انہوں نے یہ کہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب یہ جو ہے نا تمہاری آزمائش کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، اب اللہ کی مدد انتہائی قریب آ چکی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اور کوئی بھی تکلیف نہ آئے تو کم از کم ایمان لانے سے انسان ایک کلمے کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کلمے کی ایک محدود زندگی انسان کو مل جاتی ہے، جس میں انسان اپنی غلط خواہش نہیں پوری کر سکتا، جس میں اپنی مرضی سے کما نہیں سکتا، جس میں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے جو ہے نا علاقے میں رہ نہیں سکتا۔ کلمے کی ایک زندگی آ گئی نا تو اپنی خواہش سب سے پہلے دبانی پڑتی ہے، اپنی خواہش سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اگر بیرونی دشمن آ جائے پھر اس سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر بیرونی دشمن نہیں آیا، اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے کہ ہم پہ کوئی ایسی آزمائش ہے، اگر نہیں آیا تو سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس مشقت کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ تو اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اللہ سے استقلال اور صبر مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ حق نصیب فرمائے۔